بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں جموں کشمیر ٹی وی۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہو ہجیرہ کے بالکل متصل علاقہ ہے کیلوٹ، وہاں پر ایک منفرد سوسائٹی کا یہاں پر آغاز ہوا۔ یقیناً یہ جو سوسائٹی ہے اس کا نام ہے معروف خان ہاؤسنگ سوسائٹی۔ تحصیل ہجیرہ میں پہلی ایسی سوسائٹی ہے جو باضابطہ طور پر جس کی پلاٹنگ کی گئی ہے، جس کا نقشہ بنایا گیا ہے، جس میں قبرستان اور سکول اور آنے جانے کا جو راستہ ہے وہ مختص کیا گیا ہے۔ بڑا ہی خوبصورت ویژن ہے یہ۔ بالکل آپ اس جگہ پر کھڑے ہو کر ہجیرہ شہر کو دیکھ سکتے ہیں، اس کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں وقار ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کے جو آنر ہیں، وہ موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو آپ نے سوسائٹی یہاں پر لانچ کی ہے، یہ لگتا ہے کہ کسی بڑے شہر کا نقشہ آپ نے اٹھا کر یہاں پر لایا اور ایک نئی طرح ڈالی ہے تحصیل ہجیرہ میں۔ کیا کہنا چاہتے ہیں اس یہ جو آپ نے نقشہ یہاں پر لانچ کیا ہے اور سوسائٹی کا جو آپ نے آغاز کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ملک ذوالفقار صاحب، آپ کا شکریہ، جموں کشمیر ٹی وی کا شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں ہمارے پاس تشریف لائے۔ دراصل جیسے آپ نے بات کر دی کہ ہجیرہ کے بالکل قریب، بالکل سامنے یہ اپنی نوعیت کا پہلا منصوبہ ہے معروف خان ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام سے۔ اور معروف خان جو کہ ہمارے بڑے بھائی تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے یہ زمین خریدی تھی، وہ اسلام آباد میں ہی مقیم تھے، اور ان کا یہ نظریہ تھا کہ یہاں پہ ہجیرہ شہر میں کوئی اچھی چیز بنائی جائے۔ اس اعتبار سے پھر ابرار ایاد خان صاحب جو میرے دائیں جانب کھڑے ہیں اور مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں وقار ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کے، ان کی ایفرٹ سے انہوں نے یہ پروجیکٹ شروع کیا۔ اور ہم نے اس میں انیشیلی جو ہے اسلام آباد سے بیریا ٹاؤن کے ایک ڈیولپر ہیں جو کریٹیو ایسوسیٹس کے نام سے، ان کو یہاں پہ مدعو کیا اور انہوں نے اس جگہ کا ایک نقشہ دیا، ہمیں ایک اچھی طرح کا نقشہ دیا جس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنے کی اپنی بساط کے مطابق کوشش کی۔ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے اس طرح ہے کہ ہجیرہ شہر میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو رہنا اب مشکل ہو گیا ہے، ریزیڈینشیل پلاٹس جو ہیں وہاں پہ روڈ ایکسیس نہیں ہے، لوگوں کا جانا بڑا مشکل ہو گیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہجیرہ کی جگہیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں جو شہر کے بالکل بازار میں۔ اس حوالے سے ہم نے ہجیرہ شہر کے ساتھ ہی ایک پرسکون جگہ کا یہ ہم نے تعین کیا، اور یہاں پہ ہم نے اس نوعیت کی یہ سوسائٹی شروع کی کہ ہر پلاٹ کے آگے سوسائٹی کی طرف سے 12 فٹ روڈ دی جا رہی ہے۔ اور جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اگر آپ کے کیمرہ مین دکھا سکیں کہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے، یہ زمین کی اوریجنل نوعیت تھی جس کو ہم نے چھیڑا نہیں ہے، اور جس سے یہ ہے کہ روڈ آپ کے فرنٹ پہ 12 فٹ روڈ ہے، اور جب آپ کچھ جگہ پہ پہلا فلور اور کچھ جگہ پہ دوسرا فلور بناتے ہیں تو دوسری سائڈ پہ بھی آپ کو 12 فٹ روڈ ملتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ سیوریج کا نظام بڑا ایزیلی پاسیبل ہے، کیونکہ ایک سائڈ سے وہ سرکاری جو کسی ہوتی ہے وہ گزرتی ہے، اور ساتھ ہی اوپر ہم نے ایک الگ رقبہ جو ہے 3 کنال کا وہ مختص کیا ہے، جس میں مسجد تعمیر کی جائے گی انشاءاللہ، قبرستان کے لیے جگہ چھوڑی جائے گی، اور ایک چھوٹا فیملی چلڈرن پارک بنایا جائے گا۔ اچھا، یہ ٹوٹل جو رقبہ ہے وہ کتنا ہے؟ یہ ٹوٹل 12 کنال رقبہ ہے، جس میں سے ہم نے 9 کنال ہاؤسنگ کے لیے جس پہ ہم نے کام کیا ہے، اور اسی 9 کنال میں سے ہم نے لگ بھگ 4 کنال جو ہے وہ روڈز اور ڈیولپمنٹ میں چھوڑ دیا ہے، اور 5 کنال کے قریب رقبہ ہے جو ہم سیل کر رہے ہیں، بلکہ 7 کنال کے قریب، ٹوٹل 12 میں سے 7 کنال کے قریب رقبہ ہے جو ہم سیل کر رہے ہیں، اور 5 کنال ہم نے ٹوٹل ڈیولپمنٹ کے لیے چھوڑ دیا۔ پلاٹس تقریباً کتنے آئیں گے؟ یہ اگر 5 مرلہ کے پلاٹس کی آپ بات کریں تو لگ بھگ 27 کے قریب پلاٹس آ رہے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے ابھی اس کو ڈویژن مختلف کی ہے، 7 مرلہ، 8 مرلہ، 10 مرلہ، تو وہ ہم اپنی سہولت کے مطابق یا جو کسٹمر ہے اس کی سہولت کے مطابق ابرار صاحب اس کو چینج کر کے دے سکتے ہیں۔ اچھا، جو عام شہر میں جو ریٹ چل رہے ہیں اس وقت، جو زمین کے جو پلاٹ کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، اس سے کیا یہ کم ہے یا زیادہ ہے؟ چونکہ آپ نے یہاں پر ڈیولپمنٹ بھی کر دی ہے، اور بڑا اچھا آپ نے یہاں پر یہ ایک میسج دیا ہے کہ ہجیرہ شہر میں بھی ایک ایسی سوسائٹی ہے۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہجیرہ شہر کے اندر تو اب ریزیڈینشیل پلاٹ خریدنا انتہائی ناممکن ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ 10 لاکھ 8 لاکھ روپیہ مرلہ کے قریب پلاٹس ملتے ہیں جن میں صرف روڈ ایکسیس ہی ہوتی ہے اور کوئی سہولت نہیں ہوتی۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ شہر کے بالکل 5 منٹ کی ڈرائیو پہ آپ کو 2,60,000 روپیہ مرلہ ہمارا اوپننگ ریٹ ہے،
جس سے آپ کو 5 مرلہ کا پلاٹ 13 لاکھ روپے کا ملے گا، اور یہ آفر رمضان تک محدود رہے گی۔ عید کے بعد اگر کوئی پلاٹس ہمارے پاس بچ جاتے ہیں تو اس کا ریٹس ریوائز ہو جائیں گے۔ اچھا، اس میں جو ہوتا ہے کہ زمین کی جو منتقلی ہوتی ہے، جس کو رجسٹری کہتے ہیں یا انتقال کہتے ہیں، وہ اخراجات اس کے اندر ہیں؟ جی، یہ جو زمین کی منتقلی ہوتی ہے وہ ہمیشہ کلائنٹ جو خریدار ہوتا ہے اسی کے ذمہ ہوتی ہے کہ جتنی زمین کی وہ ہمیں لاگت پے کر رہا ہے اسی کے مطابق اس کو بینامہ دیا جائے گا، تو اس پہ جو اس کے ڈاکیومنٹیشن پہ جو ایکسپینسز ہوں گے وہ خریدار کے ذمہ ہوں گے۔ باقی جو ہیں آپ خود کریں گے؟ جی بالکل، جو ڈیولپمنٹ کے اخراجات ہیں وہ تو ہم کر رہے ہیں، لیکن جو اس کے ٹرانسفر کے چارجز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ خریدار کے ذمہ ہی ہوتے ہیں۔ وقار حیات ایڈوکیٹ صاحب، آپ وکیل بھی ہیں، قانون بھی ہیں اور ایکٹیوسٹ بھی ہیں آپ، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہاں کا کوئی کلائنٹ خریدے اور بعد میں اس کے لیے پرابلم بن جائے کہ اس کو قبضہ یا اس طرح کوئی ایشو؟ انشاءاللہ اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہوگا، اور وکیل ابھی تک میں باضابطہ وکیل نہیں ہوں، بلکہ ابھی اس طرف جا رہا ہوں، لا اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن انشاءاللہ آپ جو بھی خریدار یہاں پہ آئے وہ پہلے اپنی تسلی کر لے، اور تسلی کرنے کے بعد وہ دیکھ لے، اس کے ڈاکیومنٹس دیکھ لے، اوپن مطلب یہ یہاں پہ سب کے لیے کھلی آفر ہے کہ کوئی بھی آ کے پہلے اس کی ڈاکیومنٹیشن چیک کر لے، اس کے بعد وہ ہمارے ابرار صاحب کے پاس آئے اور وہ خریداری کرے، تو قبضہ یا اس طرح کا انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یعنی کہ جس طرح پاکستان میں لوگ جا کر ڈر کے وہ خریدتے ہیں کہ جی ہمارا پیسہ ڈوب نہ جائے، یہاں پر ایسا ایشو نہیں ہوگا چونکہ یہ مقامی لوگ ہوئیں گے، آپ ہی مقامی ہیں؟ جی انشاءاللہ یہاں پہ مقامی لوگ ہیں، اور اس کے مضافات میں جو 7 لوگ رہتے ہیں وہ بھی بڑے اچھے لوگ ہیں، اور ابھی جیسے ہی کوئی پلاٹ خریدتا ہے اس کو فوری قبضہ دے دیا جائے گا، اور فوری یہ جگہ کیونکہ کنسٹرکشن کے لیے ایک دم ریڈی ہے۔ اس میں ایک خاص بات جو میں ایڈ کرتا چلوں کہ اس کی جو کٹ اینڈ فل ہوتا ہے، نارملی سوسائٹیز میں بہت زیادہ فلنگ کر دی جاتی ہے، جس میں بعد میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ کنسٹرکشن میں آپ کو ایشو ہوتا ہے۔ یہاں پہ اس کا کوئی پلاٹ بھی ایسا نہیں ہے جس میں فلنگ ہو، جس کا فائدہ یہ ہے کہ خریدار کو جو اس کی کنسٹرکشن کی جو بیس میں وہ ہوتی ہے ڈی پی سی وغیرہ اور جو پلانت وغیرہ ہوتے ہیں اس میں اس کے ایکسپینسز کم سے کم ہوں گے۔ یعنی جو قدرتی جو نقشہ تھا زمین کا اسی کو آپ نے ڈیولپ کیا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ابرار حیات صاحب، چونکہ یہ ایک تاجر بھی ہیں، جیرہ میں بڑا نام ہے ان کا۔ سر، یہ سب کچھ ایک دم آپ کے ذہن میں کیسا آ گیا کہ آپ اتنی اچھی خوبصورت سوسائٹی یہاں پر لوگوں کو دینے کے لیے آپ تیار ہوئے، آپ کا ذہن بنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پراپرٹی کا کام کرتا ہوں اصل میں بازار میں، آپ کو پتہ ہے۔ اسی سلسلے میں لوگوں کی ڈیمانڈ تھی، جب میں نے دیکھا وہ لائیاں والی جگہ ہے یا نیچے کا جیرہ میں گلیاں بہت تنگ تھی، وہ اس کو سامنے رکھ کے تو میں نے پھر یہ ایک چھوٹا سا منصوبہ شروع کیا۔ انشاءاللہ یہ اس کا فیز 1 ہے، آئندہ میں اس کو اور بھی آگے بڑھاؤں گا، اور بھی اس سے زیادہ۔ اس کے علاوہ جو قبضے کا مسئلہ ہے وہ پہلے دن ہم 92 اس کا قبضہ دے دیں گے، وہ کوئی نہیں ہے کہ ہمیں ساری پیمنٹ کرے، پہلے ہمیں بیانہ دے گا، ہم قبضہ فوراً اس کے حوالے کر دیں گے، اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ جگہ کے جو ڈاکومنٹس ہیں کوئی خالصہ شاملات نہیں ہے، یہ لیگل جگہ ہے، یہ جج صاحب کے سامنے تصدیق ہوگا اور بیانامہ ہوگا اس کا۔ معروف خان ہاؤسنگ سوسائٹی میں کچھ احباب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ آج یہاں پر آپ نے وزٹ کیا، اس سوسائٹی کے حوالے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرے ساتھ موجود ہیں الزمان بلڈرز کے منیر صابر صاحب، آپ ہی اس سوسائٹی میں موجود ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہاں پر آپ آئے، وزٹ کیا اور کیا دیکھا اور کیا لوگوں کو آپ پیغام دینا چاہتے ہیں؟ وعلیکم السلام، شکریہ جگہ ٹی وی۔ سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کیونکہ میں بھی ایک پراپرٹی لیڈر ہوں اور پہلے دن سے ابرار حیات صاحب کے ساتھ اس ڈیولپمنٹ کو دیکھ رہا ہوں، تو ماشاءاللہ معروف خان ہاؤس سوسائٹی کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے بڑے بہترین انداز میں یہ ڈیولپمنٹ کی ہے، اور محدود سے یہاں پہ پلاٹ ہیں، امید ہے کہ جلد سیل ہو جائیں گے۔ میں جیرہ کے لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ جتنے جلدی ہو سکیں پہلے آئیں، پہلے پائیں کی بنیاد پر یہ پلاٹ لے لیں، اور اگر کوئی بندہ یہاں موجود نہیں ہے، آؤٹ آف کنٹری ہے، تو وہ یہاں کنسٹرکشن کروانا چاہے تو اس کے لیے بھی یہاں ٹیم موجود ہے، آپ کنسٹرکشن بھی کروا سکتے ہیں، اور کنسٹرکشن کے لیے ہم آپ کو اقساط کی سہولت بھی دستیاب دے سکتے ہیں۔ عباس شاہین صاحب، کس طرح آپ نے یہ پروجیکٹ پایا، کیسا یہ لک ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک ذوالفقار صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ میں سوسائٹی کو دیکھ کے بہت دلی خوشی محسوس کر رہا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ابرار بھائی نے جو یہ سٹیپ اٹھایا ہے یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے، اور یہ ہمارے علاقے کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے۔ جس طرح انہوں نے بتایا کہ یہ جس طرح پاکستان میں ایک نامور سوسائٹی ہے بیریا ٹاؤن کے والے سے، ان کے ماہرین کو یہاں لایا، ان سے اس کے جو لے ڈاؤن یا ان کے جو سارا میپ وغیرہ جو نقشہ بنوایا،
और उसको डिज़ाइनिंग करवाया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा नक्शा है और बहुत खूबसूरत ये इसका व्यू है। तो मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करें और इंशाअल्लाह ये उनके लिए बहुत बेहतर होगा। वैसे मैंने एक दफ़ा एक हदीस पाक पढ़ी थी, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी जो रिहाइशें हैं शहरों से ज़रा हट के रखी जाएँ। तो मेरी समझ उस हवाले से भी ये शहर के बिल्कुल करीब है। तो ये लोगों को चाहिए कि वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ अच्छी रिहाइश होगी। और फिर ये कि एक बात जो ये उनके भाई जो मारूफ खान साहब जो इस दुनिया फ़ानी को छोड़ चुके हैं, ये उनके नाम से मनसूब है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जितनी यहाँ मेहनत होगी जितने तो ये उनके साले सवाब के लिए भी ये बहुत अच्छा इसमें इकदाम होगा। शुक्रिया सर, हजीरा में जिस जगह भी लोगों को कोई जगह थोड़ी सी मिलती है वो वहाँ पर अपनी जो है वो बिल्डिंग बना लेते हैं। रास्ता भी यहाँ पर वहाँ पर नहीं होता, तंग होता है, गलियाँ हैं। तो क्या कहना चाहते हैं जो इस तरह के इश्यूज़ हैं? आपने इस मारूफ खान हाउसिंग सोसाइटी का विज़िट किया, तो क्या कहना चाहते हैं? शुक्रिया JK TV। ये बहुत अहम पॉइंट आपने यहाँ रखा है कि हजीरा बाज़ार में गलियाँ टेढ़ी मेढ़ी, रास्ता मिलता ही नहीं है घर जाने। बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि छत से लोग वापस उतरते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सामने भी रोड है, पीछे भी रोड है, एक ही प्लाट के दोनों तरफ रोड है। और दूसरा बड़ा सेहत अफजा मकाम है, दाएँ बाएँ दरख्त बहुत लगे हुए हैं और सबसे अहम बात कि बिल्कुल करीब है शहर से और बेहतरीन लोकेशन है। तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हों तो वो फ़ौरन रमज़ान तक ये ऑफ़र है, इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाएं। और ये इस जगह मेरे पास अगर स्कोप इस वक्त नहीं आया हुआ तो सबसे पहले मैं इसको परचेज़ करूँगा। बहुत शुक्रिया। जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया JK TV का। तो मैं सर ये कहना चाहूँगा कि जब मैं पहले यहाँ पर आया था तो सिचुएशन डिफरेंट थी। अब मैं देख रहा हूँ तो मैं हैरान हो रहा हूँ कि यहाँ पर तो इन्होंने इसको अपने मशीनरी के जरिए इसका हुलिया बिगाड़ दिया है। लेकिन ये बहुत खुशी इस वजह से हुई है कि बड़ा खूबसूरत कर दिया, बहुत ही लाजवाब। तो इसकी सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि यहाँ से हजीरा आपको बिल्कुल सामने नीचे नज़र आता है, यानी शहर का शहर है और देहात का देहात है, यानी पुरफ़ज़ा मकाम है। तो इस हवाले से ये जो स्टेप उठाया गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बेशुमार हम हजीरा जो पीर है हमारा, हजीरा पीर ज़ियारत में अब हम बाज़ अड्डियाँ इकट्ठी करके साइड पे करते हैं, उसके बाद नए मुर्दे को दफनाते हैं। तो एक बहुत बड़ा इशू था यहाँ पर। यहाँ के रहने वालों के लिए जो बड़ी एक सहूलत है, कब्रिस्तान अलग से अरेंज कर दिया गया है, मस्जिद अलग से अरेंज कर दी गई है, सेवरेज का सिस्टम अलग से अरेंज कर दिया गया है। तो आई थिंक बड़ी जो बेसिक जो इश्यूज़ होते हैं वो यही होते हैं किसी सोसाइटी में, तो वो यहाँ पर हल हो चुके हैं। तो इस हवाले से ये बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है। मुझे लगता ये है कि वैसे अंदाज़ा भी मेरा हो रहा है कि ये बहुत ही क्विकली बिकेगा और इसके बाद आगे भी ये प्रोजेक्ट और भी लॉन्च करना चाह रहे हैं। लेकिन जो लोग दूर दराज रहते हैं तो उनको चाहिए कि वो इससे फ़ायदा ज़रूर उठाएँ, चूँकि इतने सस्ते रेट में आपको कोई चीज़ मुहैया शहर के करीब कतन नहीं हो सकती, क्योंकि शहर में जगह अब तकरीबन नापैद हो चुकी है। तो इस हवाले से बेहतरीन ये अच्छा स्टेप है। मोहतरमा, आप रावलपिंडी में रहते हैं, वहाँ पर भी गुंजान शहर है, तंग गलियाँ हैं और यहाँ की जो फ़िज़ा है बड़ी सेहत अफजा फ़िज़ा है। आज आप मारूफ खान आंसू सोसाइटी में मौजूद हैं, तो क्या लोगों को पैगाम देना चाहते हैं, ख़ास करके तहसील हजीरा के जो गिरदोनवा के जो आवाम है, जो लोग हैं? जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। मैं यहाँ आके जो चीज़ समझता हूँ कि हजीरा के कुर्बो जवार के लोग जो गांव से शहर में आना चाहते हैं, और शहर में हालात ये हैं कि एक तो ज़मीन बहुत महंगी है, उसके साथ दूसरा मसला ये है कि किसी प्लानिंग के तहत मकान नहीं बनाए जाते और तंग गलियाँ और घरों तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो इस सारी बात को मद्देनज़र रखते हुए इस सोसाइटी का पूरा एक नक्शा तरतीब दिया गया और उस नक्शे में हमने बाकी चीज़ों के अलावा कब्रिस्तान का ख्याल रखा और उसके साथ छोटी सी सोसाइटी और मस्जिद। उस सोसाइटी में वो पार्क होगा जिसमें कि उसके मकीन सोसाइटी के मकीन जो है उनके बैठने उठने उनके खेलने की जगह होगी, और इसके साथ इसके सेवरेज का सिस्टम। और हमने ये कोशिश की है कि इसकी दोनों साइडों पे 12-12 फुट का रोड मौजूद है। तो मेरे ख्याल में यहाँ के लोगों के लिए ये पहला मौका होगा कि एक ऐसी भरपूर सहूलतों से मैसर सोसाइटी उनके दर पे उनको मैसर है। ये जज साहब के सामने तस्दीक होगा और बयानामा होगा उसका। वकार याद साहब, क्या ये किस्तों में आप दे रहे हैं या यकमुश्त दे रहे हैं?
जी, ये यकमुश्त अदायगी पे है, क्योंकि छोटी छोटी सी पेमेंट है। 5 मरले का 13 लाख रुपया है, तो उसको किस्तों में हम इसको लिंगर ऑन नहीं करना चाह रहे, बल्कि हम चाहते हैं कि एकदम से इस प्रोजेक्ट को डिस्पोज ऑफ करके किसी अगले प्रोजेक्ट की तरफ जाया जाए। तो उसके लिए ये है कि लोगों के लिए भी आसानी होगी कि वो यकमुश्त अदायगी करके प्लाट अपने नाम शिफ्ट करवा के वो अगर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो शुरू कर दें। इसमें एक बात मैं आपसे और ऐड कर दूं कि अबरार हयात साहब का ये आइडिया है, क्योंकि अभी इनका काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो गया है और इनके पास एक बिल्डर्स का, जैसे वकार रियल स्टेट एंड बिल्डर्स है, तो कंस्ट्रक्शन का काम भी ये कर रहे हैं काफ़ी अरसे से। तो अगर कोई शख्स जो यहाँ पे ख़ुद आके कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकता, तो उसके लिए ये ऑफ़र भी है कि वो प्लाट ख़रीदने के बाद इंस्टॉलमेंट्स पे अपना घर भी बनवा सकता है, जिसमें मुख्तलिफ नक्शाजात दिए जाएंगे। अगर उनमें से कोई सिलेक्ट करके या अपने पास से कोई नक्शा दे के, तो कंस्ट्रक्शन के लिए भी अपनी सर्विसेज देंगे। अच्छा, वकार याद साहब, आखिर पे आप तहसील हजीरा की जो अवाम है उसको क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी, तहसील हजीरा के लोगों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, क्योंकि आज जिस मौके के लिहाज से हम यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं, तो ये एक नया प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है। तो मैं एक तो ये कहूँगा कि आप लोग इस प्रोजेक्ट में जो जो साहिब हैसियत हैं वो लाजमी अपनी इन्वेस्टमेंट भी करें, और उसके अलावा ये कि जहाँ पे भी आप लोग अपनी कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, मकान के लिए, ज़मीन के लिए, घरों के लिए, तो उसके साथ आप अपनी वहाँ तक रोड एक्सेस ज़रूर पॉसिबल बनाएं। बेशक उसमें आपको अपने पास से भी कुछ रकबा, अगर ख़रीद करदा रकबे में से भी कुछ 2-4 फुट छोड़ के अगर आपके घर तक गाड़ी आ सकती है, तो उसको लाने में रुकावट ना बने, बल्कि कोशिश करें कि आपके घरों तक गाड़ी आए, क्योंकि कन्वेंस अब घरों तक बहुत ही ज़रूरी हो गई है। कोई बीमार होता है, कोई फौतगी हो जाती है, कोई शादी ब्याह होता है, तो उसके लिए फिर गलियों में से, इंतहाई तंग गलियों में से गुजरने के बजाय आज से ये मनसूबाबंदी करें कि जहाँ पे भी आप मकान बनाएं वहाँ पे रोड आप ज़रूर लेके आए। नाज़रीन, ये थे वकार हयात एडवोकेट साहब और उनके भाई जो इस प्रोजेक्ट के जो मैनेजर हैं, जो अनर हैं, इब्रार हयात साहब, वो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। इनका ये कहना है कि ये जो जगह है इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। जो क्लाइंट हैं वो बिला खौफ आकर इस जगह का विज़िट करके तसल्ली करके वो यहाँ पर वो अपना प्लाट खरीद सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये तहसील हजीरा में अपनी नौयत का पहला प्रोजेक्ट है जो इस तरह का लॉन्च किया गया है, जिसके प्लाट बनाए गए हैं, जो सड़क बनाई गई है, कब्रिस्तान भी उसका हिस्सा जो मुख्तस किया गया है, मस्जिद के लिए भी रखा गया है, जो यकीनन, और पार्क भी यहाँ पर मौजूद है। और यकीनन इस सोसाइटी को देखकर बाकी जो लोग हैं वो भी इसकी नकल उतारेंगे, और मुस्तकबिल में जो तहसील हजीरा में जो इशू चल रहा है कि वो ट्रांसपोर्ट का इशू है या दीगर इशू है, वो हल हो जाएगा। नाज़रीन, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मलक ज़ुल्फ़िकार, JK TV, हजीरा, जम्मू कश्मीर।